محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء نظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج آپ کے اس دیار محبت میں چھندواڑہ راجستھان کی اس بابرکت زمین پر، چھندواڑہ مدھیہ پردیش کی بابرکت زمین پر آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے عظیم ترین اولیاء کاملین میں جس ذات برکت کا شمار کیا جاتا ہے، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی عطائے رسول ہند الولی کی اس مبارک ذات کی طرف منسوب کانفرنس سے ہم سب کو جمع ہونے کی، خطاب کی، سماعت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ آج ہم سرکار غریب نواز کی یاد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز عنوان کے مطابق گفتگو ہوگی اور کچھ اصلاحی گفتگو بھی آخر میں ضرور کی جائے گی۔ میں جلسہ کرانے والے منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے سرکار غریب نواز کی محبت میں ایک بہت ہی عظیم الشان اجتماع، یہ جلسہ، یہ کانفرنس انہوں نے منعقد کیا۔ دیکھیے دوستو، آپ کو ایک بات اچھی طرح سرکار غریب نواز کے تعلق سے ہر مسلمان کو جان لینا چاہیے۔ عرب کی دنیا میں اسلامک کنٹریز ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ عرب کی دنیا پر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت محنت کی ہے۔ ویسے تو حضور رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کی آقا ہے، لیکن ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں جہاں جہاں اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کیا، آپ 1400 سال کے بعد بھی وہاں پر اسلام کو غلبہ نصیب ہے۔ جیسے کہ عرب کی دنیا میں آپ قطر لے لیجئے، عمان لے لیجئے، آپ فلسطین لے لیجئے، آپ سعودی عرب لے لیجئے، دبئی لے لیجئے، یہاں پر اسلامی ملک ممالک ہیں۔ عراق اسلامی ملک ہے، ایران اسلامی ملک ہے، یہ عرب کی دنیا ہے، اور یہاں پر اسلامی ممالک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ یہ زمین پر صحابہ اکرام نے بھی محنت کی، اہل بیت اطہار نے بھی محنت کی، اور جلیل القدر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین نے بھی اس زمین پر محنت کی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں بہت بڑی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو غریب نواز کا مقام معلوم ہوگا آپ کو۔ اور ہم یہ بات اب تک آپ کی پوری لائف میں کبھی نہیں سنے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، عرب کی دنیا میں رسول اللہ بھی تشریف لائے، رسول اللہ کے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ وہاں پر محنت کیے، اہل بیت اطہار محنت کیے، تابعین محنت کیے، تبع تابعین محنت کیے،
آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، امام اعظم بھی اسی عرب کی زمین پہ پیدا ہوئے، امام شافعی بھی وہیں پر پیدا ہوئے، امام مالک بھی وہیں پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل بھی وہیں پیدا ہوئے، امام بخاری کا مزار بھی وہیں پر ہے، امام ترمذی کا مزار بھی وہیں ہے، امام ابن ماجہ بھی وہیں ہے، امام ابو داؤد بھی وہیں ہے، امام نسائی بھی وہیں ہے، مفسرین بھی وہیں ہیں، محدثین بھی وہیں ہیں، محققین بھی وہیں ہیں۔ تو اب اگر وہاں اسلامی ملک ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہاں کویت ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، کم پہ کر لیا ارے یار تم انگلی رکھو کرو نا، ہے نا یار پلیز۔ تو وہاں اسلامی ملک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہاں عمان ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہاں کویت ہے، وہاں قطر ہے، وہاں سعودی عربیہ ہے، وہاں دبئی ہے، وہاں پر اسلامی ممالک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہاں جو ایشیا کا یہ جو خطہ ہے، آپ یہاں اگر غور کر کے دیکھیں تو یہاں بھی اسلامی ملک ہے۔ خود ہمارے ملک کی بات لے لیجیے، اگرچہ کہ ہمارا ملک اسلامی ملک نہیں ہے، لیکن یہاں پر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، وہ کسی اسلامی ملک کی تعداد سے کم نہیں ہے، بلکہ 4 گنا بڑی ہے۔ ہندوستان میں اگر ایمانداری سے دیکھ رہے ہیں تو بہت کروڑ مسلمان ہیں، بےمانی سے بھی دیکھ لیے تو 20 کروڑ تو ہے۔ کیا 20 کروڑ مسلمان ہونا کوئی بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں آپ؟ جا کے اگر عرب کے کنٹریز کو دیکھیں تو 4 کنٹری کے مسلمان ملائے تو 20 کروڑ نہیں ہوتے، یا ایک کنٹری کے اندر اتنے مسلمان ہیں۔ کیا بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ بازو دیکھو، پاکستان مسلمانوں کا ملک، بنگلہ دیش مسلمانوں کا ملک، انڈونیشیا مسلمانوں کا ملک، افغانستان مسلمانوں کا ملک، پھر اس کے علاوہ اور آپ دیکھتے چلے جاؤ جو جو ممالک اس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، نیپال میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، یہ ایشیا کے اندر، جبکہ یہاں حضور تشریف نہیں لائے۔ کیا بات ہے، نہیں سمجھے، غلط جگہ بین بجا رہا ہوں، بیچ میں تو بات وہاں آئی ہوں، دور کے کہاں سے لا رہے ہیں ان کو۔ یہاں تو حضور تشریف نہیں لائے، یہاں غوث اعظم بھی نہیں آئے، یہاں علی المرتضیٰ بھی نہیں آئے، یہاں امام حسین بھی نہیں آئے، یہاں امام حسن بھی نہیں آئے، یہاں تو امام اعظم بھی نہیں آئے، یہاں تو امام بخاری بھی نہیں آئے، مگر پھر یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کہ مسلمانوں کے ملک بھی بن گئے، اور اگر ملک مسلمانوں کا نہیں بھی ہے تو کم و بیش 20 کروڑ مسلمان جس ملک کے اندر رہتے ہو، اتنے مسلمان یہاں پر کہاں سے آئے؟ جبکہ نہ کوئی محدث آیا، نہ مفسر آیا، نہ کوئی یہاں پر امام آیا، نہ کوئی صحابی آئے، نہ کوئی تابعی آئے، نہ کوئی تبع تابعی آئے، نہ کوئی پیغمبر آئے، پھر بھی یہاں اتنے مسلمان کہاں سے آئے؟ تو جواب ملا، ایک معین الدین آ گئے تو پورے خطے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان۔ بات سمجھ میں آئی مسلمانوں؟ یہاں میرے مصطفیٰ کا بیٹا آیا، فاطمۃ الزہرا کا لال آیا، علی المرتضیٰ کے جگر کا پارا آیا، حسینی خون کی محبت کا نشہ لے کر آیا، اور آیا تو آیا۔ سنو مسلمانوں، آج لوگ فتوے لکھ کے ہوشیار بن رہے ہیں، فتوا لے تو مفتی ارے ٹیچر تو چپ ہے، نالائق، فتوا دے کے ہوشیاری کرتا، جڑ ہوشیار، قوم کو تو اسلام سے باہر کر رہا، سنیوں کو جو ہے سلے کلی بنا رہا، مسلمانوں کو کافر بنا رہا، لوگوں کو دین سے نکال کے تو جو ہے اپنے آپ کو علامہ بول رہا۔ ظالم سن، تو فتوے دے کے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا،
مگر میرا خواجہ آیا تو 1 2 کو نہیں، 25 50 کو نہیں، 1000 2000 کو نہیں، میرے معین الدین نے صرف اپنا چہرہ دکھا کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ صرف اپنا چہرہ دکھا کر، شکل دکھا کر نہیں، تلوار دکھا کے نہیں، خنجر دکھا کے نہیں، اپنے خون کا رنگ بتا کر، اپنے چہرے کا جلوہ دکھا کر 1 2 کو نہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ وہ دور غریب نواز میں 90 لاکھ تھے، اور یہ چلتے چلتے 14ویں صدی میں وہ 90 لاکھ پھیلنے لگے تو ادھر پاکستان بن گیا، ادھر بنگلہ دیش بن گیا، ادھر انڈونیشیا بن گیا، اور ادھر آئے تو ہندوستان میں 20 کروڑ کی تعداد میں پھیل۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کی کرامت۔ یہ غریب نواز کا صدقہ ہے جو آج مسلمان بن کے بیٹھے ہو نا مسلمانوں، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ اچھا اور ایک بات سناؤں، جب تک غریب نواز نہیں آئے تھے نا، جب تک نہیں آئے تھے غریب نواز، یہ کفرستان تھا، اور غریب نواز صرف ہندوستان کے لیے نہیں آئے، یہ غلط فہمی نکال کے پھینکو، یہ مدھیہ پردیش والے غلط فہمی میں ہیں، ہندوستان غریب نواز کے لیے آئے، غلط فہمی آپ کی، ہندوستان ہند کے لیے آئے، غریب نواز ہند کے لیے آئے۔ غریب نواز کو سلطان ہندوستان نہیں بولا جاتا، سلطان الہند بولا جاتا، اور غریب نواز کو جو سلطان الہند کہتے ہیں نا، یہ ہند میں صرف ہندوستان نہیں ہے، یہ ہند میں ہندوستان بھی ہے، یہ ہند میں پاکستان بھی ہے، یہ ہند میں بنگلہ دیش بھی ہے، یہ ہند میں بھوٹان بھی ہے، یہ ہند میں نیپال بھی ہے، یہ ہند میں افغانستان بھی ہے، یہ ہند میں انڈونیشیا بھی ہے، یہ ہند میں پورا ایشیا ہے، پورا ایشیا ہے، پورا ایشیا ہے یہ ہند کے اندر۔ اور میرے غریب نواز صرف ہندوستان کے لیے نہیں آئے، یہ جو پورے ایشیا میں آج تم کو مسجدیں نظر آ رہی ہے، یہ جو مینار نظر آ رہے ہیں، یہ جو قرآن خوانی نظر آ رہی ہے، یہ جو مدرسے نظر آ رہے ہیں، یہ جو درگاہیں نظر آ رہے ہیں، یہ جو خانقاہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو دینیات نظر آ رہا ہے، قسم رب ذوالجلال کی یہ اجمیر والے پیر کا صدقہ، یہ اجمیر والے داتا کا صدقہ ہے۔ لگاؤ یار، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا ایک ہی راجہ، ہندوستان کا ایک ہی راجہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں مسئلے کو سمجھو، دین سمجھ کا نام ہے، سلطان الہند ہے آپ سلطان ہندوستان نہیں ہیں، صرف ایک خطے کے لیے سلطان نہیں ہے، پورے ایشیا کے لیے سلطان ہے میرے غریب، سلطان الہند ہے۔ یہ ہند جو ہے ایشیا کو کہا جاتا ہے۔ اب ذرا سنو مسلمان، اور بڑی بات عرض کر رہا ہوں، اب یہ کچھ ایسے حالات بنے ہماری ناپکاریوں، بدکاریوں، خطاؤں، لغزشوں، سیاہ کاریوں کی وجہ سے کہ اب مسلمان کمزور ہو رہا ہے، ورنہ مسلمانوں اس زمین کو پوچھو کہ اس زمین پر 1000 سال تک مسلمانوں نے راج کیا ہے۔ کتنے ہزار سال تک؟ زور سے بولو، 1000 سال تک مسلمانوں نے اس زمین پہ راج کیا ہے۔ کیسے کیا؟ تلواروں کے بلبوتے پہ نہیں کیا، مسلمانوں نے راج کیا تو بم اور میزائلوں کے بلبوتے پہ نہیں کیا۔ غریب نواز آئے تو غریب نواز وہ اخلاق لے آئے جو مدینے والے مصطفیٰ نے عرب والوں کو عطا کیا تھا۔ غریب نواز آئے تو نبی کا جلوہ بن کے آئے، نبی کی تصویر بن کے آئے، نبی کی تشریح بن کے آئے، نبی کا خلا پہن کر آئے۔ غریب نواز آئے تو سر پر امامہ مصطفیٰ سجا کے آئے،
لوگ دیکھتے غریب نواز کو تھے مگر یاد مدینے والے مصطفیٰ کو کیا کرتے تھے. لوگ جلوہ غریب نواز کا دیکھتے تھے مگر طریقہ مصطفیٰ کا نظر آتا تھا. میرے نبی نے اپنے اخلاق دکھا کر جو کلمہ پڑھایا غریب نواز نے وہی اخلاق وہی کردار وہی اسوہ وہی رسولیت بتائی. تو ایسا ہوا کہ 1000 سال تک مسلمان اس دھرتی پر راج کرتے رہے اور نبی کا کلمہ پڑھتے رہے, دنیا والوں کو پڑھاتے رہے. ہو بہو سرکار کی تصویر بن کے آئے غریب نواز. سرکار کا جلوہ بن کے آئے غریب نواز. نبوت نہیں تھی غریب نواز میں مگر نبوت کا فیضان تھے غریب نواز. سرکار کی دعا اور حکم لے کر آئے تھے غریب نواز. دنیا دیکھتی غریب نواز کو تھی مگر جلوہ رسول اللہ کا نظر آتا. میرے پیارو 1000 سال تک حکومت کی یہاں پہ, 1000 سال تک. اور اچھا ہوا وہ ہمارے لوگ کیا کرے معلوم, جاتے جاتے اچھے کام کر کے گئے تھوڑے. ہمارے مسلمانہ بھی بہت ہوشیار لوگ ہیں, جاتے جاتے اچھے کام کر کے گئے, تاج محل چھوڑ کے گئے تاکہ پتا چلے ہم تھے یہاں. تاج محل چھوڑے بتانے کے واسطے چھوڑے, میاں بھائیوں کا راج تھا. جاتے جاتے قطب مینار چھوڑ کے گئے, جاتے جاتے دلی کی جامع مسجد چھوڑ کے گئے, جاتے جاتے دلی کا لال قلعہ چھوڑ کے گئے, جاتے جاتے چار مینار چھوڑ کے گئے, جاتے جاتے مکہ مسجد چھوڑ کے گئے. ہم نے پوچھا بھائی یہ کیوں چھوڑ کے گئے, تو کب تک یہ قائم رہے گا, گواہی دیتا رہے گا ہم تھے اور یہ گواہی دیں گے ہم تھے. تو ظلم کی بنیاد پہ نہیں, عبادت کی بنیاد پہ تھے اس لیے ہم نے تاج محل بنایا. عبادت کی بنیاد پہ تھے اس لیے جامع مسجد بنایا. عبادت کی بنیاد پہ تھے اس لیے چار مینار بنایا. عبادت کی بنیاد پہ تھے اس لیے ہم نے قطب مینار بنایا. اگرچہ کہ مینار میں عبادت نہیں مگر قرآن کی آیات کو تحریر کر کے بتا دیا کہ یہ مینار کسی مرد کے لیے نہیں ہے, مصطفیٰ کے دین کا الگ بردار بن کے کھڑا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر. مسئلوں کو سمجھو مسلمان. تاج محل آباد ہے آج کیونکہ اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے. اندر بیگم کا مزار بہانا ہے, حقیقت میں قرآن کا مقام بتانا ہے. تم لوگ سمجھے نہیں, خالی میں سمجھا نہیں. بیگم کا مزار بہانا ہے, حقیقت میں قرآن کی اور مسلمان کی شان بتانا ہے. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. 1000 سال حکومت کرے صاحب, بچوں کا کھیل ہے, دل لگی ہے, ٹائم پاس ہے. 1000 سال حکومت کرنا بولے تو کیا ہے بھائی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 70 سال سے کتنے اونچ نیچ اتار چڑھاؤ, پہاڑ, ٹینشن, مسئلے, کیا ہو جا رہا میرے بھائی. 1000 سال حکومت کرے صاحب, تاریخ گواہ ہے. 1 کروڑ جھوٹ بولنے کے بعد بھی مسلمانوں کی حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا. اللہ رب العزت نے ایسی شان سے کام لیا, ایسی عزت کا تاج اللہ نے پہنایا مسلمان کو. مگر آج اگر مسلمان کمزور پڑا ہے تو صرف اپنی بے عملیوں کی وجہ سے, اپنی ضلالت و شرارت کی وجہ سے, حقوق فراموش کرنے کی وجہ سے. ورنہ مسلمان الحمدللہ 1000 سال تک حکومت کرے صاحب. اب آؤ, میرے غریب نواز نے
کیسے جو ہے بادشاہوں کو اخلاق سکھائے. تربیت غریب نواز کی تھی، اس لیے 1000 سال تک چلے. کیسا تربیت کرے؟ اب بول رہے لائٹ لگے لوگ غریب نواز کے دربار کو نہ پہنچا. پاگل ہوگا چپ چک. میرے کو ایک صاحب پوچھا کہیں کو جانا میاں؟ شیعہ لگایا وہاں. کون ہے شیعہ؟ خادمہ ہے. تو بولا حولے تو خادموں سے ملنے جا رہا، غریب نواز سے ملنے جا رہا. اس سے ملنے جا رہا ہے بھائی، غریب نواز سے، خادموں سے. تم بولو جی ہمارا تو شیعوں سے کیا تعلق، یہودیوں سے کیا تعلق بھائی؟ جس کو پاور ملا بیٹھو رہے بھائی، جاؤ ہمیں کیا کرنے کا ہے، جس کو چندہ ہونا ہے لے لو. کیا بات ہے بابا. نہیں، ہم کو تو غریب نواز سے مطلب ہے. غریب نواز ہماری جان ہے. غریب نواز ہندوستان کے مسلمانوں کی پہچان ہے. غریب نواز ہندوستان کے مسلمانوں کے رہبر کا نام ہے. غریب نواز مسلمانوں کی عزت و شان کا نام ہے. ارے اے مسلمانوں، آج تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ نہ تمہارے پاس علم باقی رہا، نہ دولت باقی رہی، نہ تاج باقی رہا، نہ کرسی باقی رہی، نہ سلطنت باقی رہی، نہ شان باقی رہی، نہ شوکت باقی رہی، نہ عزت باقی رہی. مگر پھر بھی مسلمانوں اس دھرتی پر تم بڑی شان سے جی رہے ہو. کیسے جی رہے ہو؟ سن لو مسلمانوں، تم جی نہیں رہے ہو، میرے غریب نواز کا فائدہ تمہیں جیا. رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی بدعقیدے پڑے ہوئے. کیا بدعقیدوں کو دیکھ کے کیا حضور کی بارگاہ میں لے جائیں گے؟ مسجدوں کی کئی کمیٹیاں کے لوگ جو ہے چور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہ چور کو دیکھ کے نماز کو نہیں جائیں گے؟ اگر کوئی شیعہ ہو گیا تو جاؤ مرو مٹھی میں، ہم کو کیا کرنے کا؟ شیعہ سے ہم کو کیا تعلق ہے؟ ہم کو تو تعلق غریب نواز سے ہے. واہ 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 واہ، بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب نواز ہماری جان ہے، جان. اور آج ہماری حفاظت کا سامان ہے غریب نواز. اللہ اور بندے کے درمیان کا وسیلہ ہے غریب نواز. معرفت رسول کا ذریعہ ہے غریب نواز. غریب نواز کو نہیں چھوڑ سکتے میرے مسلمان بھائیوں، نہیں چھوڑ سکتے آپ. پیارو اب ایک بات سمجھو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. سرکار غریب نواز بادشاہوں کی تربیت کرے، بادشاہوں کی. ہندوستان کی دھرتی پر، اس ہند کی زمین پر سب سے پہلا جو شخص آیا تھا مسلمانوں کے بادشاہوں میں، سلطنتوں کو سنبھالنے والوں میں، اس کا نام تھا شہاب الدین غوری. سب سے پہلا شخص تھا. اس نے دیکھا کہ یہاں پر اسلام کے خیمے لگائے جا سکتے ہیں، یہ دھرتی بڑی زرخیز ہے. اس نے جب یہاں پر کام کرنا شروع کیا تو کام کرتے کرتے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی محنتوں کا ایسا اثر ہوا کہ یہاں پر اسلامی سلطنت قائم ہوئی. سلطنت تو قائم ہوئی مگر دلوں کے اندر کثافت، کیونکہ بادشاہ بولتے ہی انہیں خطرناک رہتا ہو، تو کثافتیں رہتی دلوں میں. مال کی محبت، عورت کی محبت، کرسی کی محبت، یہ بہت خطرناک محبتیں ہیں. یہ سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھے؟ مگر یہ دور بڑا الٹا ہے، کیونکہ جتنے بھی میں بڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اس کا جوڑی چنی ہے. یہ ایک تماشا ہے. یہ عجیب تماشا ہے بھائی. تو آپ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. یہ بڑا خطرناک شوق تھا بادشاہوں کو، سلطنت کا، کرسی کا، عہدے کا، عورت کا، مال کا، بہت خطرناک شوق تھا. تو سرکار غریب نواز نے چاہا کہ بادشاہوں کی اصلاح کی جائے، بادشاہوں کو سبق دیا جائے کہ قوم کے ساتھ کیسی جو ہے رہنمائی ہونی چاہیے، کیسی خدمت ہونی چاہیے، کیسا تعلق و سلوک ہونا چاہیے. تو سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟
آپ کے دور کا ایک بڑا پیارا واقعہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے غریب نواز کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم آیا۔ آج تم سمجھ رہے ہو نا ہندوستان میں جو گنگا جمنی تہذیب بنی ہوئی ہے، 1 کروڑ اختلافات کے باوجود بھی الحمدللہ کوئی مسلمان کسی ہندو سے دشمنی نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ اور کوئی ہندو سوائے چند کو چھوڑ کے ہندوستان کے اندر آج بھی کروڑوں میں بہت بڑی تعداد میں ہندو ہیں، لیکن ہندو بھی مسلمان سے نفرت نہیں کرتا۔ یہاں گنگا جمنی تہذیب ہے۔ میں روزانہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہندوؤں کے بیچ میں کہ میرا معاملہ پورا، مگر آج تک کوئی ہندو نے کوئی داڑھی کی وجہ سے نہیں ستایا، میرے امامے اور ٹوپی کی وجہ سے کوئی ہندو میرے ساتھ غلط حرکت نہیں کر، کیونکہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر انسانیت زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے آج بھی ہند کے اندر، مسلمانوں کے اندر، غیر مسلموں کے اندر۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ اللہ کی قسم یہ گنگا جمنی تہذیب کو جس نے بیج ڈالا ہے نا، اس ذات کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ اب کسی ہندو بھائی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ مولانا یہ بات آپ کہاں سے لائے، تو میں دلیل دیتا ہوں اس کی آپ کو۔ ایسی دلیل ہے خدا کی قسم، آج 1000 سال ہو گئے، آج تک یہ دلیل قائم ہے۔ لوگوں کو خالی اتنا معلوم غریب نواز کرے نہ کو جاؤ شیعہ بنے، میں اولے تو شیعوں میں اٹکا پاگل، تو سمجھا ہی کہ غریب نواز کو دیوانے ملے اس کو۔ آپ غریب نواز کے دربار میں داخل ہوتے، بلند دروازے سے داخل ہوتے نا، غریب نواز کا مزار آپ کو بعد میں ملتا، 2 بڑے دیگا پہلے ملتے۔ وہ دیگوں کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کھاؤ پھر زیارت کو آؤ۔ اور اب سنو گنگا جمنی تہذیب کیا ہے اس دیگوں میں۔ آج 1000 سال ہو گئے ان دیگوں میں گوشت نہیں پکایا گیا، حالانکہ ہمارے پاس صرف بکرے ہی حلال نہیں ہیں، ہمارے پاس صرف مرغیاں ہی حلال نہیں ہیں، ہمارے پاس گائے بھی حلال ہے، بیل بھی حلال ہے، نہ اس کے اندر نہ گائے پکائی گئی، نہ بیل پکایا گیا، نہ بکرا پکایا گیا، نہ مرغی پکایا گیا۔ غریب نواز نے کہا خبردار اس میں گوشت نہیں پکے گا، کیونکہ میرے دربار میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جن کے مذہب میں ان کو گوشت منع ہے، تو میرے دربار میں آئے اور کسی مذہب والے کا دل ٹوٹ جائے، معین الدین کو یہ کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اے ہندو بھائیو، تم نے اسلام کو پڑھنا چاہا تو تم نے القاعدہ کو دیکھا، کیا بات، تم نے اسلام کو سمجھنا چاہا تو تم نے طالبان کو دیکھا، تم نے اسلام کو سننا چاہا تو تم نے ذاکر نائک کو دیکھا۔ اے میرے ہندو بھائیو، اسلام یہ چوروں سے سمجھ میں نہیں آتا، نہ اسلام طالبان کے پاس ہے، نہ اسلام القاعدہ کے پاس ہے، نہ اسلام ISI کے ایجنٹوں کے پاس ہے۔ اللہ کا اسلام دیکھنا ہو تو میرے غریب نواز کے پاس۔ اگر اسلام دیکھنا ہے تو چلو مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ لو، اسلام سمجھ میں آ جائے۔ اسلام طالبان نام کے چوروں کے پاس نہیں ملتا، اسلام حسین نام کے لالوں کے پاس نہیں، اسلام القاعدہ نام کے غداروں کے پاس نہیں ملتا، اسلام معین الدین نام کے چراغوں کے پاس ملتا۔
اسلام سمجھنا ہو تو آؤ، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کے کردار کو پڑھتے ہیں۔ اسلام سمجھنا ہو تو آؤ، سرکار غریب نواز کو پڑھتے ہیں، اسلام سمجھنے آئے۔ غریب نواز نے کیا تربیت فرمائی بادشاہوں کی؟ میرے غریب نواز کے پاس، میرے غریب نواز کے پاس ایک غیر مسلم آیا، مذہب سے ہندو تھا، میرے غریب نواز کے پاس آیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سرکار غریب نواز نے اس کی خیریت دریافت کی، وہ پریشان تھا، اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھا، کیا بات ہے کہ کیوں پریشان نظر آ رہے؟ کہا حضور بادشاہ کے پاس میری زمین گروی رکھی ہوئی، اس وقت پورے ہند کا دارالسلطنت دلی تھا اور بادشاہ کا مقام دلی ہوا کرتا تھا، دارالخلافہ دلی تھا۔ کہا حضور بادشاہ کے پاس میری زمین گروی رکھی ہوئی، میں نے 1 سال کے لیے اس کے پاس گروی رکھ کے اس سے پیسے لیے تھے، 1 سال ہو گیا میں وہ پیسے نہیں پھیڑ سکا، مجھے خوف ہے کہیں وہ میری زمین بادشاہ قبضہ نہ کر دے جو میرے بچوں کا حق ہے۔ حضور مجھے یقین ہے وہ دلی میں بیٹھا ہوا بادشاہ آپ کو بہت چاہتا ہے، کیا بات ہے، آپ اگر سرکار اس کو بول دیں گے نا تو وہ میری زمین میرے کو واپس کر دیں گا۔ تو غریب نواز سرکار بھی جانتے تھے کہ وہ دلی کا بادشاہ مجھے بہت چاہتا ہے۔ تو غریب نواز سرکار نے کہا اچھی بات ہے، میں ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں، بادشاہ کے پاس بھیجا دیں گے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس ہندو بھائی نے کہا کیا ہوا بیٹے، میں بولا کچھ فتویٰ لے کے آ گئے، فتوے تو چلتے پھرتے پھر رہے ہیں، اب تو حد یہ ہو گئی مسجد کا مؤذن بھی فتوے کی تو خبر خود دی اللہ پورے مل گئے۔ مسجد کا مؤذن دن میں وصولی کر رہا، چندے کے زکوٰۃ کے رسید کے زکوٰۃ کے صدقے کے رسیداں دن بھر پھاڑ رہا، رات میں بیٹھ کے فتوے دے رہا۔ اتنا ذلیل کر دیے یہ عہدے کو ان لوگوں، مجھے ٹائپ نہیں ہے، اسٹیٹ میں بھی شروع ہوگا کیا ہے بھائی میرا شریفت نہیں ہے بیچارہ۔ اب مسئلے کو سمجھو مسلمان، اب مسئلے کو سمجھو مسلمان۔ اور ان لوگ اتنے کالے کپڑے پہن کے بیٹھے، میرے کو ڈر ہو رہا ان لوگوں کو کہاں فتوا لگ جاتا ہے۔ کچھ پہننا مشکل ہو گیا، ٹھہرنا مشکل ہو گیا، بیٹھنا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا، لیٹنا مشکل ہو گیا، فتوے اتنے خطرناک پھیل گئے مارکیٹ کے اندر۔ اب سنو مسلمان، اس ہندو بھائی نے آ کر غریب نواز سے کہا کہ آپ اگر کہہ دیں گے تو وہ بادشاہ میری زمین مجھے دے دے گا۔ سرکار غریب نواز اچھی بات ہے، میں ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں، ان سے کہہ دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشان مت ہو۔ نہیں سرکار، آپ لیٹر لکھ دیں گے سرکار، اس کا نہیں پہنچتا وہاں تک جاتا نہیں جاتا، سرکار اللہ کے راستے ایسا مت کریے۔ تو غریب نواز نے کہا اچھی بات ہے، کیا کریں گے؟ آپ ہے جو خاصی بھیجیں گے، بولے سرکار انہیں بھی جا کے بولتا نہیں معلوم سرکار، پھر کیا کریں گے بڑے بھائی؟ سرکار آپ دونوں مل کے چلیں گے بولا۔ غریب نواز ہے اجمیر میں، بادشاہ ہے دلی میں، اور نہ جو پلین ہے، نہ ٹرین ہے، نہ کار ہے، نہ بائک ہے، نہ لونا ہے، کیا بات صحیح دل بھی نہیں ہے۔ غریب نواز کو بول رہا دونوں مل کے جائیں گے بول رہا۔ غریب نواز سرکار بولے میاں میرے معاملات ہے رے بھائی، رہن دے، میں بول دے تو بول جاتا، تو ٹینشن مت لے پیارے۔ نہیں سرکار دیں گے سرکار، میرے بچوں کی ہے صاحب، زندگی ہے، ڈوب جائیں گے صاحب زمین، میرے بچے پورے پیدل ہو جائیں گے، روڈ پہ آ جائیں گے، سرکار آپ چلو بولا۔ تو غریب نواز اس کی ضد دیکھے، اصرار دیکھے، اچھی بات ہے کل آ جاؤ فجر پڑھ کے نکلیں گے بولے۔ انہیں بے چینی سے رات گزارا، ٹینشن کے عالم میں اٹھا، اور غریب نواز کے پاس آیا، مائک رکھ دو، نہیں چاہیے۔ آگا جلسہ ہوگا، اب مائک لا رہے۔
کل صبح کو لگا. اب مسئلے کو سمجھو. تو غریب نواز سرکار جو ہے، غریب نواز سرکار فرمائے اچھی بات ہے کل آ جاؤ، کل صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلیں گے. وہ بیچارہ بڑی بے چینی سے رات گزارا. وہ ہمارا ہندو بھائی، مشکل ہوئی رات گزارنے میں، بے چینی تھی. بہرحال فجر کی نماز پڑھے سرکار، غریب نواز خانقاہ میں بیٹھے ذکر اذکار کرنے. آگے سرکار چلیں گے، بولے نا اچھی بات. اٹھائے کمبل ڈالے کندھے پہ، چل گئے. اجمیر سے پیدل چلتے ہوئے غریب نواز دلی تک آئے. کیا گنگا جمنی تہذیب کی تعلیم ہو رہی ہے. کیا انسانیت، کیا اخلاق، کیا شان ہے صاحب بزرگوں کی ہمارے اندر. اللہ غلبہ دیا تو ستائے نہیں صاحب، مدد کرے. کیا بات ہے بابا. ظلم نہیں کرے صاحب، دعا دیے، دعا دیے. عزت سے سرفراز کرے سب کو، سب کے ساتھ حسن سلوک کرے. تبھی 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھے. کیا بات ہے. نفرت نہیں کرے غریب نواز، محبت کرے. تبھی 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھے. اللہ اکبر. دیکھو مسلمانوں ہوا کیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمبل ڈال دیے اور چل نکلے. دلی کے قریب پہنچے تک ان سے پوری نیوز دلی میں پھیل گئی. کوہرام مچ گیا، سرکار غریب نواز آ رہے ہیں، سرکار غریب نواز آ رہے ہیں. اتفاق سے سرکار خطب بختیار کارگی ان دونوں دلی میں تھے. جیسے ہی سنے کہ غریب نواز دلی کی طرف رخ کیے ہوئے تشریف لا رہے، ننگے پیر جیسا سنے ویسی بجلی کی طرف دوڑتے ہوئے پہنچے غریب نواز. اور ادھر بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، پتا چلا کہ غریب نواز آ رہے ہیں. کرسی چھوڑا، سلطنت چھوڑا، دوڑے 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 سرکار غریب نواز کے راستے میں پہنچا. پہنچ کے غریب نواز کو دیکھا تو گھٹنے کے بل کھڑا ہو گیا. بولے میرے آقا دلی میں آ رہے ہیں، میرے سرکار دلی میں آ رہے ہیں. اور سوچنے لگا میں اتنی مرتبہ دعوت دیا، حضور دلی تشریف لائیے، حضور دلی تشریف لائیے، میری سلطنت کو سرفراز کیجئے، میری بادشاہت کے مسند پہ بیٹھ کے مجھے عزت بخشیے. مگر میں اتنی ریکویسٹ کرا، غریب نواز نہیں آئے. بادشاہوں کے ریکویسٹ کرنے پہ نہیں آئے. کیا بات. پھر آج کون سی وجہ ہے جو اس اجمیر کے داماد کو دلی پہ بلا کے لا رہی ہے. اٹھنوں کے بل بیٹھ گیا. جا کے ہاتھ جوڑ کے پوچھنے لگا سرکار میرے آقا دلی کو آپ نے اتنی عزت بخش دی کہ آپ یہاں پہ قدم رنجا ہو گئے. میرے آقا کیا بات ہے، کس بات نے آپ کو اتنی تکلیف دی کہ آپ اجمیر سے پیدل چل کر دلی آئے. میرے آقا حکم کرتے تھے خادموں کو بھیجتا پالکی میں بٹھا کے لاتے، اونٹوں ہاتھیوں پہ بٹھا کے لاتے. میرے دادا اتنا لمبا سفر آپ نے طے کیا، اتنی تکلیف اٹھائی، کس وجہ نے آپ کو یہاں تک چلا کر لایا. غریب نواز مسکرا کے کہنے لگے یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے نا، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا ماننے والا ہے، میری خانقاہ کو آنے والا ہے، معین الدین سے محبت کرنے والا ہے. اس کی زمین تمہارے پاس گروی ہے، بس وہ زمین کے لیے آیا ہوں، میری خواہش ہے اس کی زمین واپس کر دو. بادشاہ قدموں میں گر گیا. بولے سرکار اتنی سی زمین کے واسطے آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے؟ اتنی سی زمین کے لیے آپ کہتے تو میں پورا ہندوستان آپ کے قدموں میں رکھ دیتا، پوری سلطنت آپ کی نالین کے نیچے ڈال دیتا میرے سرکار، دلی کا پورا دارالخلافہ آپ کے نام پہ لکھ دیتا میرے آقا. ایک چھوٹی سی زمین کے لیے آپ اتنی دور سے تشریف لائے. غریب نواز نے کہا مجھے معلوم تھا تم مجھے چاہتے ہو، میں بولوں گا تو زمین دے دو گے، لیکن اس بیچارے کو تسلی نہیں ہو رہی تھی. یہ دل سے ٹوٹا جا رہا تھا، یہ مایوس ہو رہا تھا. تو میں اس کی دل آزاری کو دور کرنے کے لیے، میں اس کے دل کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، ایک مایوس چہرے پہ خوشیاں لانے کے لیے
میں اجمیر سے چل کر دلی کو پیدل آ گیا. اللہ اکبر. بادشاہ خود چل کے گیا. وہ پیپر، اس کے کاغذات اور اس کے علاوہ ڈھیر ساری زمین، اشرفیاں وغیرہ وغیرہ تھالا سر پہ رکھ کے خود لے کے آیا غریب نواز کے پاس. بادشاہ سر پہ رکھ کے لا کے کیا سرکار یہ لے لیجیے آپ. یہ سبق سکھائے بادشاہوں کو. تم یہ بھید بھاؤ نہیں کرنا، انہیں مسلمان ہے، انہیں ہندو ہے، انہیں سکھ ہے، انہیں عیسائی ہے، انہیں براہمن ہے، انہیں مشرک ہے. خبردار تم نہیں بولنا. اللہ نے تم کو ایک مسند پہ بٹھایا ہے، کرسی پہ بٹھایا. یہ کرسی پہ بیٹھنا قوم کی خدمت کرنے کے لیے بٹھایا گیا، کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا، مذہبوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا. تمہیں یہاں پر لوگوں کو جوڑنے کے لیے بٹھایا گیا، لڑانے کے لیے نہیں بٹھایا گیا. مذہبوں کا احترام کرنے کے لیے بٹھایا گیا، مذہبوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا. غریب نواز نے یہ درس بادشاہوں کو دیا. بادشاہوں نے سوچا یہ اللہ کا ولی ہو کر، معین الدین ہو کر، نبی کا نواسا ہو کر، حسین کا پیارا ہو کر، فاطمہ کے جگر کا پالا ہو کر، علی کی آنکھوں کا تارا ہو کر، خدا کا محبوب، عطائے رسول، ہند ولی ہو کر یہ غریبوں اور ہندوؤں کا اتنا خیال کرتا ہے تو ہم تو بادشاہ ہیں، ہمیں کتنا خیال کرنا ہو. واہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. پیغام غریب نواز، پیغام غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان. واہ ماشاء اللہ. غریب نواز کی اسی تربیت نے بادشاہوں کو ایسا سبق سکھایا. 1000 سال تک یہ ملک پر حکومت کرتے رہے. 1000 سال تک حکومت چلتی رہی. انسانیت تھی، اخلاق تھے، کردار تھا، تہذیب تھی، تمدن تھا. دربار ٹیپو سلطان کا تھا، وہاں صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی رہا کرتے تھے. یہ تربیت غریب نواز نے، وہ تربیت چلتے چلتے 1000 سال تک بادشاہوں میں چلتی رہی. میرے پیارو، غریب نواز کیا ہے دیوانے پنے کے بات ہے. غریب نواز غریب نواز سرکار چچورے پنے کے بات ہے غریب نواز کے تعلق سے. یہ بے وقوف فاتحہ دینے والا، سلام پڑھنے والا خود غریب نواز کو نہیں سمجھا تو دوسروں کو کیا سمجھاتا ہے دیوانہ. جا کے اٹک ہے شیعہ ہے. ڈارلنگ تو شیعہ بھی دیکھی گئی تھی. شیعہ سے ملی گئی تھی. ہم بھی جا رہے ہیں بھائی، ہم بھی جا رہے ہیں اجمیر کو. میں جتنا اجمیر کو جاتا ہوں، جب میرا جو ہے راجستھان میں بیان ہوا اجمیر جانا ہی جانا ہے اپنے کو. اب دیکھیے، اب میں چھندواڑا ناگپور اترا. ناگپور اگر میں ایئرپورٹ اترا تو تاج بابا کے قدم چھونا ہی چھونا. دستور ہے صاحب ہمارا. ہم جن علاقوں میں جاتے ہیں وہاں کے بزرگوں کی دعائیں لے کے جاتے ہیں. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور غریب نواز کا آپ جو ہے دعا لینے کے لیے جاتے ہیں تو غریب نواز سرکار کو پہلے سمجھیے ہے کون غریب نواز سرکار. غریب نواز کون ہے بھائی؟ بچوں کا کھیل ہے غریب نواز، زندگی ہے غریب نواز. نوز باللہ من ذالک. اب ایک بہت بڑی بات بول رہا ہوں، سنو تم لوگ مسلمان پکا سنو. اب تم یہ مت سمجھو میں چھندواڑا میں کونے میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، نہیں، میں سینے پہ بیٹھ کے بولا سو بات ہے. تم میرے کو نہیں پہچانتے. سینے پہ بیٹھ کے بولو، سینے پہ. ہاں سنو، یہ آج ہندوستان میں جتنی گنبدیں دکھ رہی نا، نہیں سمجھے تم نا؟ سمجھے کتنی ہوں گی ہندوستان میں گنبد؟ کم سے کم 50,000 گنبداں تو ہوں گے ہندوستان میں. ہاں، پھر پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا وہ الگ ہی ہے. وہ خالی یہاں کی بات کریں گے اپن، یہاں سے نکل رہے نا پورے فتنے، تو بات یہاں کی کریں گے.
یہ جتنے گنبداں دکھ رہے نا ہندوستان میں، اللہ کی قسم کان کھول کے سن لو، یہ میرے غریب نواز کا صدقہ ہے۔ میرے غریب نواز یا اسلام کی بیج نہیں پیرتے یا اسلام کی ہریالی نہیں لگتی تو تم آتے کہاں تھے گنبد بناتے کہاں تھے؟ پٹھے، تمہاری گنبد بھی میرے غریب نواز کا صدقہ ہے۔ یہ وہ زمین ہے، ہم نے قادری سلسلے کے بزرگوں کو کہتے ہوئے سنا، اللہ کے ولیوں سے ہم نے سنا، میرے کان گواہ اس بات پر، بولے ہم لوگ قادری تو ہیں، غوث پاک کی اولاد ہیں، مگر یہاں پر قادریت کی حکومت نہیں ہے، چشتیت کی حکومت ہے۔ یہاں غریب نواز کی حکومت ہے، یہاں چشتیت کی حکومت ہے، یہاں غریب نواز کا کرم ہے یہ غریب۔ اور آپ دیکھ لو کتنے بزرگ ہیں یہ ہندوستان کے اندر، 50,000، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مثال دے رہا ہوں، 50,000 اگر گنبد ہے تو 50,000 میں سے 45,000 گنبدوں کے نیچے آرام کرنے والے چشتی بزرگ ہیں۔ کیا بزرگ ہیں؟ زور سے بولو۔ ہاں، چشتی بزرگ ہیں، سما سن سن کے اسلام پھیلائے سو ہے۔ تم نہیں سن رہے ہوں گے، تمہاری مرضی، نہ کو سنو، مگر اسلام تو سما سے پھیلا سو ہے، میں سنتا ہوں۔ جب آؤ ہماری خانقاہ کو آپ کو پتا چلے گا چشتی کس کو بولتے۔ رنگ دیکھو، یہ تو نقش بندی رنگ دیکھ رہے ہیں، تو چشتی رنگ اور نرالا ہے۔ ہاں، وہ دیکھے تو ایک نیا چل رہا ہے، وہ پریشان ہو جاتے، تم بڑے بڑے پریشان ہو۔ ابھی تو نقش بندی رنگ کچھ نہیں برداشت کر رہا، چشتی کا برداشت کرتا، خیر جا، بے ہوش ہو جائے گا۔ بولا چشتی رنگ میں تو خالی قربان ہونا ہے، نقش بندی رنگ میں پھر بھی سنبھلنے کا حکم ہے، چشتی رنگ میں سنبھلنا نہیں ہے۔ بارے جاؤں صدقے جاؤں چھ خالی باتیں۔ ہاں میرے بھائی، ہر ایک کی شان لگے میرے بھائی۔ جتنی مسجدیں نظر آ رہی ہے نا، اللہ کی قسم یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ جتنے مدرسے نظر آ رہے ہیں نا، یہ جو زمین کے اوپر آج یہ باغ کے اندر یہ جو مدرسوں کی شکل میں جتنے پھول کھلے ہیں، یہ پھول پورے غریب نواز کا صدقہ ہے، میرے غریب نواز کا صدقہ ہے، اور اللہ کی قسم کو اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ میں جو حق بول رہا ہوں آپ کو حق سننا ہی سننا ہے، آپ کو برداشت کرنا ہے۔ آپ کو آج جتنے کلمہ پڑھنے والے یا نظر آ رہے ہیں کنیوں کی شکل میں، یہ سب میرے غریب نواز کا صدقہ ہے، غریب نواز کا صدقہ ہے میرے بھائی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے سرکار معین الدین کو بھیج کے ایک دو کو نہیں، کروڑوں 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 لوگوں کو اللہ نے ایمان کی سلامتی عطا فرما دی، ایمان کی سلامتی عطا فرما دی۔ آپ کو اور ایک بات بول رہا ہوں، سن لو، بہت بڑی بات۔ یہ جتنے سید ہیں نا، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ کب کے دور کے مسلمان؟ نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ یہ جتنے سید ہیں، یہ جتنے فاروقی، یہ جتنے صدیقی ہیں نا، اچھا نکل رہا، تم ٹینشن نہ کرو، یہ جتنے فاروقی ہیں، صدیقی ہیں نا، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ دم کر دے رہے آپ فونا نہیں، ان لوگوں کو نہیں معلوم نا، اتنا جلدی بیان شروع ہوگا، انہوں نے انتظار میں 12 بجے کے بعد بیٹھتے مولانا، اس لیے کر لے رہے نا۔ یہ جتنے سید ہیں نبی کے دور کے مسلمان ہیں، یہ جتنے صدیقی ہیں نبی کے دور کے مسلمان ہیں، یہ جتنے فاروقی ہیں نبی کے دور کے مسلمان ہیں، یہ جتنے علوی ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں، نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ مگر جتنے شیخ ہیں، یہ جتنوں کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے، یہ جتنوں کے نام کے ساتھ مرزا لگا ہوا ہے، بیگ لگا ہوا ہے، خان لگا ہوا ہے، پٹھان لگا ہوا ہے، یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں۔ عبدل لگا ہوا ہے، نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں۔ میں کسی کو چکر آگے کیا بولتے دیکھ رہا ہوں،
یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں. آپ کے میرے باپ دادا نبی کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھے. کیا بات ہے، بے شک حق ہے. آپ کے میرے باپ دادا حضرات صحابہ سے مل کے کلمہ نہیں پڑھے. آپ کے میرے باپ دادا حضرت مولا کائنات اور ان کے بیٹوں کو مل کے کلمہ نہیں پڑھے. آپ کے میرے باپ داداؤں نے جب اس دھرتی پہ رہ کے کلمہ پڑھا تو کسی نبی یا صحابی سے مل کے نہیں. آپ کے میرے باپ داداؤں نے کلمہ پڑھا تو کسی کے باپ دادا نے غریب نواز سے ملا تو کلمہ پڑھ لیا. کسی کے باپ دادا نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ملے تو کلمہ پڑھ لیے. کسی کے باپ دادا حضرت بندہ نواز سے ملے تو کلمہ پڑھے. کسی کے باپ دادا حضرت سیدنا مخدوم ماہمی سے ملے تو کلمہ پڑھے. یہ ہمارے پاس جو اسلام ہے یہ بزرگوں کا دیا ہوا اسلام ہے. کس کا دیا ہوا ہے؟ بزرگوں کا دیا ہوا اسلام ہے. آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں، چھندواڑہ والوں، مدھیہ پردیش والوں، سنو. ہندوستان میں حدیث آئی 200 سال ہو. کتنے؟ زور سے بولو. 200 سال ہوئے حدیث آ کے. 200 سال سے پہلے ہندوستان میں کوئی بخاری نام کی کتاب نہیں تھی. یہ عرب کی دنیا میں تھی. عرب سے یہاں آئی نہیں تھی. آئی تھی. ہندوستان کے اندر آج جو مدرسہ سب سے پرانا ہے اس مدرسے کا نام جامع نظامیہ ہے، جو ہمارے حیدرآباد دکن میں موجود ہے، جہاں سے آپ کا بھائی کامل الحدیث ہے. سبحان اللہ. ہندوستان کا، ایشیا کا سب سے پرانا مدرسہ 155-156 سال ہوئے قائم ہو گئے. اب اس کے بعد جو بھی مدرسے آپ کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال 70 سال 80 سال 100 سال پرانے، وہ ایک ہی مدرسہ ہے جو رسول اللہ کے حکم پہ قائم ہوا اور آج 150 سال سے قائم ہوا. اور اس سے پہلے یہاں پر جو حدیث کی کتاب آئی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لے آئے. حدیث کی کتاب ہے، اس لیے آپ کو محدث دہلوی بولا گیا. آپ دہلی میں بیٹھ کے جو ہے درس دیا کرتے تھے، بخاری کا، ترمذی کا، ابن ماجہ کا، ابو داؤد کا. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ کے بیٹھ کے آپ پاس حدیث کی کتاب کا درس لیتے تھے. تو 200 سال ہوا حدیث کی کتاب آئی. 150 سال ہوا مدرسوں کا نظام چل پڑا. بات سمجھ نا. لیکن اسلام آیا 1000 سال ہو گئے. اسلام آیا 1000 سال ہوئے، کتاب آئی 200 سال ہوئے. تو یہ جو 800 سال کے بیچ کا جو پیریڈ ہے، اس میں جب حدیث کی کتاب نہیں تھی تو پھر اسلام پھیلا کیسا؟ کیا بات ہے. لوگوں دین سیکھے کیسا؟ لوگوں کو اسلام معلوم ہوا کیسا؟ لوگوں کو قال اللہ قال رسول پتہ چلا کیسا؟ خدا کا فرمان یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، شریعت یہ ہے، اسلام یہ ہے، وضو یہ ہے، نماز یہ ہے، دین یہ ہے، اخلاق یہ ہے، واجب یہ ہے، فرض یہ ہے، جائز یہ ہے، ناجائز یہ ہے، حرام یہ ہے، حلال یہ ہے، پتہ چلا کیسا؟ تو سنو مسلمانوں، 1000 سال سے لے کے 150 سال پہلے تک مسلمان مولویوں کے پاس بیٹھ کر دین نہیں پڑھتے تھے. مسلمان خانقاہوں میں بیٹھ کر ولیوں کے دربار سے دین سیکھا کرتے تھے. کیوں مولویوں کے پاس نہیں بیٹھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ جو پیر تھے نا، جن کا نام نظام الدین تھا، جن کا نام بندہ نواز تھا، جن کا نام مخدوم ماہمی تھا، جن کا نام نصیر الدین چراغ دہلوی تھا، جن کا نام قطب الدین بختیار کاکی تھا، جن کا نام معین الدین چشتی تھا، اللہ کی قسم یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے درجے کے عالم دین. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کے پاس کیا تعارف ہے صاحب؟ آپ معلوم ہے کہ حضرت محبوب الہی ایک ولی ہے، قطب الاقطاب ہے، منبع و مرکز ولایت ہے. آپ یہ جانتے ہیں. لیکن سنو، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ولایت کا چرچا بعد میں ہوا، ان کی شان علم کا چرچا پہلے ہوا.
دنیا ان کو ولی بعد میں کہی، پہلے ان کو بحاس کہتے تھے، بحاس۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا لقب ہے بحاس بولتے تھے آپ کو، یعنی کہ بحاس مطلب ایسا شخص جو حد سے زیادہ بحث کرتا ہے۔ بحث کس پہ بحث کرتے؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سامنے ایک مسئلہ شریعت کا لا کے دے دیے تو اس کے اوپر 3 دن تک دلائل پیش کرتے جاتے تھے۔ نظام الدین 3 دن تک دلائل دیتے تھے۔ اتنے بڑے عالم دین تھے اپنے دور کے محبوب الہی، وہ عالم دین جس کے سامنے بادشاہ جو ہے غلام بن کے کھڑے ہوتے تھے، وہ جا کر سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کے شہر بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں جارو کش کے جیسا خدمت کرتے تھے۔ تو سرکار بابا فرید دعائیں دیتے تھے، اللہ نظام الدین کو محبوب بنا دے، تو ان کی ان دعاؤں نے ان کو محبوب الہی بنا دیا، اور دنیا میں یہ اتنا چمکے، اتنا مشہور ہوئے ولایت سے کہ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک ہی وقت میں آپ کی بارگاہ میں سینکڑوں ہزار لوگ ذکر، اذکار، عبادت، تلاوت، تزکیہ، مجاہدہ، ریاضت میں لگے ہوئے تھے۔ تو ان ہزاروں میں سے حضرت نظام الدین اولیاء کیا کرے، 1400 کو چنے، 1400 کو، ہزاروں میں سے 1400 کو چنے، اور وہ اتنے بڑے بڑے عالم تھے اپنے دور کے، علامہ فخامہ سارے جو ہے منصب ان کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے، اتنے بڑے درجے کے لوگ تھے، اور ولایت میں بھی اونچا مقام رکھنے لگے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نظام الدین اولیاء ان کو بلا کے کیا کرے، ایک ہی وقت میں پورے 1400 کو اپنی خلافت دیے، سروں پہ خلافت چشتیہ کا تاج پہنائے، پہنا کے کیا کرے پورے ہندوستان، پورے ایشیا کے اندر ان لوگوں کو بانٹ دیے۔ بولے تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، جا کے وہاں دین کی خدمت کرو، دین پھیلاؤ۔ یہ آج ان چشتیوں کا صدقہ ہے جو ہمارے کو دین نظر آ رہا ہے۔ یہ چشت نگری ہے، چشت نگری ہے یہ، سبحان اللہ۔ ہندوستان کا دوسرا نام کیا ہے؟ چشت نگری۔ پوری ایشیا کا نام ہے یہ چشت نگری۔ یہ بزرگوں کا صدقہ ہے میرے بھائی، یہ اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے اس زمین کے اوپر۔ آج یہ چوپی کی زمین پوری دنیا میں مشہور نہیں ہے، آج ہندوستان کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وجہ یہ ہے غریب نواز کی دعائیں اس ہندوستان کے ساتھ ہے۔ مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں، دین سمجھداری کا نام ہے، الڑ بازی کا ڈارلنگ تم سمجھ لو ذرا، جذبات میں نہ کو آؤ، دکھ کے کھا رہے ہیں، زور دکھاؤ نکو بیٹا، سنبھلو میرے بچے، بزرگوں کے سامنے اکڑنا نہیں، غلام بننا، غلام بنے تو بزرگوں سرفراز کرتے، دعائیں دیتے، نعمتیں دیتے، کرم کرتے، عطا کرتے۔ بزرگوں کی دعائیں لینا، کیا لینا بولو، زور سے بولو، دعائیں لینا، بزرگوں کی دعائیں لینا۔ اب آخری بات سن لو مسلمان، کیونکہ میں بولا 9:30 کو بٹھاؤ، بولا 10:15 کو بٹھائے، پھر آئیں گے، نو پرابلم، تم ٹینشن نہ کرو۔ وہ کیا ہے، ہماری کل صبح کی فلائٹ تھی، وہ بیچاری وہ فوگ کی وجہ سے کینسل ہو گئی، پھر اس کے بعد ٹریناں بک کرے تو ٹریناں بھی کینسل ہو گئی۔ اب لانے والا ایک بس ملی بیچاری، وہ بھی 2:30 بجے، وہ ناگپور سے، تو شریف آدمی کو اب ناگپور پہنچنا ہے نہیں، تو اس لیے بس اب ایک بات، اب یہ ساری باتیں آ رہی کہ ایک پیغام دے کے بات ختم کر دیں، پھر نیکسٹ ٹائم بیٹھیں گے انشاءاللہ سکون سے۔ کتنے موضوع پہ بولیں گے، کم سے کم 6 گھنٹے دینا میرے کو۔ کیا ہے، ہم لوگ حیدرآبادیوں کی ایک مزاج ہے، ہمارے پاس حیدرآباد میں عنوان سے ہٹ کے بات کرے تو مذاق اڑا کرے، کہاں سے لائے رہے اس کو پکڑ کے، تو بچپن سے عادت ہو گئی عنوان پہ بیان کرنے کی۔ آپ جو عنوان کیا میں وہی عنوان پہ بیان کرتا ہوں۔ آپ نے وہ غریب نواز دیا نا، خجر تک غریب نواز پہ بولتا ہوں میں، آپ میلاد النبی بولے میں میلاد النبی پہ ہی بولتا ہوں، تو پھر اب دوسرا کریں گے انشاءاللہ، جلدی کریں گے، اور ایک طرح اس میں خوب بیٹنگ کریں گے، ڈرو مت۔
بس اب آخری بات ایک پیغام دے کے بات ختم کروں. سنو پیارو، دیکھو ہم مسلمان ہیں نا، ہے نہیں ہے نا بھائی؟ ایک دن دنیا سے جانا ہے نہیں. کس کو رہنا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. صرف ایک بزرگ ہاتھ اٹھائے گا. سبحان اللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، اللہ ان کو بڑی بڑی عمر عطا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا مزہ آ گیا. تو دیکھو پیارو، جانا ہے تو جانے سے پہلے اچھی تیاری کر کے جاؤ. ایگزامینیشن ہال میں جا کے آپ کیا کرتے؟ جانے سے پہلے پریپیئر ہو کے جاتے نہیں. اور یہ ہمارا جو ایگزام ہونے والا ہے، خبر میں چھٹی رکھ لے کے بھی لے جا سکتے ہیں اپنا. تم بولیں گے یہاں بھی چیٹنگ مارا میں، وہاں بھی چیٹنگ مارتا ہوں. بولے چلنے والی نہیں ہے. وہاں پہ تو آپ کو آنسر دینا ہی دینا ہے، دینا ہی دینا ہے، دینا ہی دینا ہے. اگرچہ کہ وہاں کوشچنز بہت کم ہے، لیکن آنسر کا تعلق آپ کے عمل سے ہے. یہاں اگر آپ اچھے کام کر کے گئے تو وہاں خود بخود آپ کی زبان سے آنسرز نکلیں گے. لیکن یہاں پہ شراب پی کے جا رہے ہیں، جوا کھیل کے جا رہے ہیں، زنا کر کے جا رہے ہیں، چوری کر کے جا رہے ہیں، ماں باپ کو ستا کے جا رہے ہیں، بیوی کو مار کے جا رہے ہیں، زمینہ قبضہ کر کے جا رہے ہیں، غیبتاں کر کے جا رہے ہیں، تہمتاں لگا کے جا رہے ہیں، الزامہ لگا کے جا رہے ہیں، بدماشیاں کر کے جا رہے ہیں، پیسہ جو ہے دھوکہ دے کے جا رہے ہیں، قرضہ لیے واپس کر رہے ہیں، اس میں مر جا رہے ہیں. صبح میں اٹھے کہ بیوی کو مار رہے ہیں، شام میں اٹھے بچوں کو مار رہے ہیں، سسرال سے لڑ رہے ہیں، ساس سے نہیں بن رہی، سسرے سے ٹینشن. ارے اتنے خطرناک کام کر کے گئے تو خبر میں جواب نکلتا ہے کہاں سے؟ نہیں نکلتا. اور ہماری یہ جو زندگی ہے نا، یہ بہت چھوٹی ہے، اتنی چٹنی میں نیچے. خبر کی زندگی بہت بڑی ہے. ہاں نہیں بول رہا. ارے مولانا بہت ہنس رہے آپ. دیکھو خبر کی زندگی بہت بڑی ہے، یہ زمین کی زندگی اتنی چھوٹی چٹنی ہے. یہاں کتنے سال رہ رہے ہیں صاحب لوگ؟ 70 سال، 60 سال، 80 سال، 50 سال، 90 سال. ختم ہے. 90 سال میں یہ زندگی ختم، 70 سال میں ختم، 60 سال میں ختم، 65 سال میں پہنچ کے پھر یہ پورا قصہ ختم. نہیں کافی غفلت میں پڑے ہوئے لوگ. اللہ کرسی دیا لوگوں کی خدمت کر لینا. کل باجا بجنے والا ہے، ڈوم 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 ڈوم. کیا سچی کوئی نہیں رہا. بڑے بڑوں کا باجا بج گیا نہیں بجا. بڑے بڑے لوگ دنیا کو منٹوں میں چھوڑ کے نکل گئے. سلطنت یہیں رہ گئی، حکومت یہیں رہ گئی، تاج یہیں رہ گیا، کرسی یہیں رہ گئی، گاڑیاں یہیں رہ گئے، بنگلے یہیں رہ گئے، سب یہیں رہ گئے. کیلا ننگا صوفی کپڑا پہن کے چلے گیا. کچھ بھی نہیں لگے کوئی بھی دنیا سے. یہ دنیا میں آئے ہیں ادب کرو، عزت کرو، احترام کرو، قوم کا بھلا کرو، ظلم مت کرو. ظلم کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. شداد ظلم کرا، ہار گیا. امن جو تھا جیت گیا. نمرود ظلم کرا، ہار گیا. ابراہیم امن کی بات کرے جیت گئے. فرعون ظلم کرا، ہار گیا. موسیٰ امن کی بات کرے جیت گئے. ابو جہل ظلم کرا، ہار گیا. پیارے مصطفیٰ امن کی بات کرے جیت گئے. آج ابو جہل کا چرچا نہیں ہے، پیارے مصطفیٰ کا چرچا ہے. یزید ظلم کرا، ہار گیا. حسین امن کی بات کرے جیت گئے. تاریخ گواہ، تاریخ گواہ، تاریخ. اللہ بڑا منصب دیا تو محبت سے، پیار سے، سنبھل کے، ادب سے معاملے حل کرنا. ظلم نہیں کرنا. اللہ دیتا بھی، ظلم کرے تو چھین لیتا بھی. کسی کو 4 دن میں چھنتا، کسی کو 4 مہینے میں چھنتا. چھنتا تو ضرور، چھنتا تو بولو ضرور چھنتا. اللہ نہیں چھوڑتا. کیا اللہ کو آپ نہیں سمجھ رہے؟
140 करोड़ बंदे अल्लाह के रहते हैं जमीन के ऊपर। 2 4 6 8 10 25 100 200 400 600 800 1000 लोगों की खातिर अल्लाह 140 करोड़ बंदों पे जुल्म होता हुआ बर्दाश्त कैसे करेंगे? वो 140 करोड़ को सुकून रखने के लिए अल्लाह ताला अगर ये 200 से मुकाबला करना है तो अल्लाह जरूर करेंगे। देर है, अंधेर नहीं है। मेरे प्यारो, अल्लाह तुम्हारा मौका दिया, लोगों पे जुल्म मत करो। बीवी पे जुल्म नहीं करना, बच्चों पे जुल्म नहीं करना, माँ बाप पे जुल्म नहीं करना, पड़ोसी पे जुल्म नहीं करना। सबर से काम लेना, सबर से। बेगम दिख पागल होगा, सबर खूब नहीं मानना। बेल्टा लेके मार रहे हैं बीवी को, छड़ियां लेके मार रही, बच्चा स्कूल में फेल होगा, लेके रिप 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 उसको सुझा के छोड़ दिया पूरा। मारने से मसले का हल नहीं है, लड़ने से मसले का हल नहीं है, जुल्म मसले का हल नहीं है, मोहब्बत मसले का हल है। मोहब्बत मसले का हल है। प्यार करो, समझाओ। किसी में अगर खामी है तो उसको समझाना। क्या करना बोलो? समझाना, उसको समझाना, उसको समझाना, उसको ऐसा नहीं करना रे बेटे, ऐसा नहीं करना मेरी बच्चे, ऐसा नहीं करना, समझाना। जुल्म नहीं करना किसी के ऊपर। जुल्म करने वालों को अल्लाह गारत कर देते, हलाक कर देते, निस्तो नाबूद कर देते। अल्लाह ताला इस जमीन पे जुल्म करने वालों को जमीन से आसमान पे उठा के आसमान से जमीन पे फटक दिए वापिस। जुल्म करने वाली एक कौम थी इस जमीन के ऊपर, खुदा के साथ जुल्म करते थे नालायक। जाके समंदर में से पानी लिए तो पानी था कूजे में, समंदर का भी पानी, कूजे में भी पानी, लेके मुंह के करीब गए तो पेशाब बन जाता था। पेशाब पिला दिया अल्लाह ताला उन लोगों को, जुल्म करने की वजह से। जुल्म नहीं करना बंदों पे, बंदों से मोहब्बत से, प्यार से रहना। अल्लाह आपको बड़ा बनाया, जुल्म नहीं करना। किसी गरीब को नहीं दबाना, मुफलिस को नहीं दबाना, मोहताज को नहीं दबाना, मिस्किन को नहीं दबाना, यतीम को नहीं दबाना, कमजोर को नहीं दबाना, नौकर को नहीं दबाना, खादिम को नहीं दबाना। सूफिया इकराम फरमाते हैं, अमीरों बड़ों के सामने, ओहदेदारों मनसबदारों के सामने यूं ठहरना कुफ्र है। सूफिया का कौल, बुजुर्गों का कौल, औलिया की तालीमात बता रहा हूं, अहले तरीकत की बात। बुजुर्गों ने कहा, ओहदेदारों मनसबदारों अमीरों रईसों बादशाहों के सामने यूं ठहरना कुफ्र है, और गरीबों मिस्किनों यतीमों मोहताजों के सामने यूं ठहरना कुफ्र है। गरीबों का ने अकड़ना कुफ्र है, ओहदेदारों के सामने झुकना कुफ्र है। मत करो मेरे भाई, जुल्म मत करो, मोहब्बत करो। मोहब्बत क्या करो बोलो, जरा जोर से बोलो, और जोर से। मोहब्बत करो, मोहब्बत। गरीब नवाज हिंदुस्तान में 90 लाख को कलमा पढ़ा है, जुल्म करके नहीं पढ़ा है, मोहब्बत करके पढ़ा है। सरकार निजामुद्दीन औलिया का मजार आज भी जिंदा है। मखदूम माहिमी में आज भी हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से ये इंतजाम है कि वहां जाकर सलामी दी जाती है। ये सलामी जुल्म को नहीं, मोहब्बत को दी जा रही है। ये सलामी मोहब्बत को दी जा रही है। आज भी कर्नाटक के बड़े बड़े वुज़राए आला बंदा नवाज की चौखट चूमने आते हैं। ये चौखट चूमी जा रही है जुल्म की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से। तो हमारे बुजुर्गों की जो तालीम है वो मोहब्बत है। क्या है बोलो? इसीलिए मुसलमान को भी चाहिए मोहब्बत करो। देखो उन लोग क्या कर रहे हैं, उनको करने दो, तुम टेंशन मत लो। क्या हुआ पाशा? खाने का टाइम होगा इनका। देखो सुनो, मसले को सुनो दोस्तों। उन्होंने क्या कर रहे तुम मत देखो, बहुत बड़ा पैगाम दे रहा हूं आप। उन्होंने क्या कर रहे हैं तुम मत देखो, तुम क्या है तुम ये देखो। तुम कौन है? तुम मुस्तफा के उम्मती है, तुम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती है, तुम रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, रसूल अल्लाह का मिशन लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। और प्यारे मुस्तफा का मिशन क्या है? मोहब्बत। किसके साथ मोहब्बत?
اپنے بیوی کے ساتھ محبت، اپنے بچوں کے ساتھ محبت، اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت، رشتہ داروں کے ساتھ محبت، خاندان والوں سے محبت، پڑوسیوں سے محبت، محلے والوں سے محبت، شہر والوں سے محبت، ملک والوں سے محبت. چاہے وہ ملک والا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہوگا، وہ ہمارے ملک کا ہے، ہمارا بھائی ہے. کیا ہے ہمارا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. محبت کریں گے، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. کئی ایسے یہاں داماد بیٹھے ہوئے ہیں، سسرال کو چلو جو نہیں آتا میں، نہیں آتا میں، کئی کو نہیں آتا. تمہارے باپ فون کر کے نہیں بولے میرے کو، تمہارا بھائی آگے لے کے نہیں کہا میرے کو. ہاں ڈارلنگ، کتنا پیارا داماد ہے رے بابا. تو یہاں کہیں کو پیداوار ہے میرے پیارے چھندواڑے میں، تو بادشاہ کے خاندان میں پیدا ہونا تھا. تو اکڑو مت، اکڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ اکڑ فرعونیت ہے، فرعونیت. یہ نمرودوں کی چال ہے اکڑ، یزیدیوں کی چال ہے، مومن کی چال نہیں ہوتی. تم ایک بیٹے ہے وہ گھر کے، داماد کیا ہے؟ تم بیٹے ہے، بیٹے. ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں دامادوں کو. اب تک تم شریعت میں یہی سنے نا، عورت اگر حج کو جانا چاہ رہی تو کم سے کم اس کے ساتھ یہ 4 لوگ ہیں جو اس کے محرم ہیں، وہ لوگا ہونا تو ہی چنے حج کو جا سکتی. وہ چاروں نہیں ہے تو حج کو نہیں جا سکتی. سنے نا، پہلا محرم ہے اس کا باپ، دوسرا ہے اس کا شوہر، تیسرا ہے اس کا بھائی، چوتھا ہے اس کا بیٹا. یہ چاروں کوئی بھی اس کے ساتھ ہوئے تو انہیں حج کو جا سکتی، نہیں تو نہیں جا سکتی. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں جی؟ پھر گھور کے دیکھیں کیا جی بات. یہ شرط ہے حج کو جانے کے لیے، عمرہ کو جانے کے لیے زیادہ سفر کے ساتھ محرم کا ہونا شرط ہے عورت کو. اب اگر محرم نہیں ہے تو فرمایا گیا کہ تم جو ہے اپنے گھر میں رہ جاؤ، نیت کر لو، اللہ تعالیٰ تم حج کا عمرے کا ثواب دے دیں گا. مگر اب ایک بات سن لو جو اب تک تم لوگ سنے ہی نہیں، وہ صرف میں سنا سکتا ہوں تمہارے کو. شوہر بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، مگر ایک خاتون جو ہے ضعیف العمر ہو چکی ہے، 50 55 60 کراس کر چکی ہے، تو وہ عورت چاہتی ہے عمرہ کو جانا، حج کو جانا. اس کا داماد جا رہا تو نے داماد کو منہ بولا بیٹا بنا لے کے اس کے ساتھ جا سکتی عمرہ کو. داماد اپنی ساس کا منہ بولا بیٹا ہوتا، اور بیٹا اپنے سسرال میں شرطہ نہیں لگاتا. داماد کیا ہے؟ منہ بولا بیٹا ہے. یہ غیروں کا طریقہ ہے. داماد کو کچھ پیروں میں لا کے ڈالے تو داماد اٹھیں گا، داماد پیراں رکھ کے بیٹھتا، اس کے پیراں دھلانا، داماد کو سونے کی انگوٹی پینانا، داماد کو سونے کی چین پینانا، نہیں تو گھڑی پینانا، داماد کو کٹ نم دینا. یہ مومنوں کا نہیں ہے. خدا کی قسم، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہو. تم بدنام کر رہے ہو اپنے مذہب کو، تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو. میں جو بول رہا ہوں نا یہ سننے میں بہت اچھا ہے، عمل کرنے گئے جب فترے پڑتے رہتے ان کے پر پورے اماں بول کے تو چلے گئے نو. اماں عمل، اماں ایک جگہ اکڑ رہا تھا وہ بھی ختم کر دیا نقشبندی صاحب. سسرال میں اکڑنا کوئی مردانگی نہیں ہے، بیوی سے اکڑنا کوئی مردانگی نہیں ہے. بالکل لوکل دماغ ہوگا مسلمانوں کا. بیلا کھا 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 کے بیل کے جیسا ہوگا بھیجا. ہاں میں مودی گورنمنٹ کی یہاں پہ تائید کر رہا، میں اچھا کرے صاحب بند کرائے سو بولا میں، پورے ہندوستان میں بند کرا دو بولا میں، کیونکہ کھا کے ایسے ہو جا رہے میاں بھائی ڈکار لے رہے تو حلق میں سے آواز نکلی تو سامنے والے کی نیند اڑ جا رہی. اتنے بھیانک ڈکارا لے رہا، کھا رہا بیل کا موٹے موٹے آوازاں لے رہا. اخلاق ختم ہو گئے، انسانیت ختم ہو گئی، تہذیب ختم ہو گئی، تمدن ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی. ایک شخص مسجد میں آئے بعد ایسا وضو کر کے آگے اپنے بالوں کو ایسا سکھا رہا تھا مسجد میں، سکھایا تو ایک بال نکل کے ایسا نیچے گرا. یہ وائٹ فرش ہے، بال گرا دکھا. کونے میں امام بخاری بیٹھے ہوئے تھے، امام بخاری بیٹھے ہوئے تھے.
تو امام بخاری وہاں سے اٹھ کے آ کے اس کا وہ بال اٹھائے، اللہ کے گھر میں بال اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ لے کے جا کے باہر پھینک کے آئے. وہ شخص نادم و شرمندہ ہوا، سرکار آپ بولے تو میں اٹھا لیتا تھا، میری داڑھی کا بولے نہیں بیٹے، اللہ کا گھر میں اچھا نہیں دکھتا نا بچے، اس لیے میں اٹھا دیا. بولے اس کو بولے تک نہیں، اٹھا تیرا بال ہے بول کے نہیں بولے، کہیں کو اس کا دل ٹوٹ جاتا بول کے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، درس عصر کی نماز کے بعد درس دیتے تھے مسجد میں بیٹھ کے، درس دے رہے تھے. ایک شخص آیا نماز پڑھ رہا، تو سرکار غوث پاک کیا کرے، انہیں نماز پڑھے تک درس ختم کر دیے، پورے مریدوں کو شاگردوں کو سب کو بھیج، جاؤ بولے جاؤ آج چھٹی ہے جاؤ، سب کو بھیج دیے. اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، انہیں نماز ختم کرا، نماز ختم، غوث پاک سرکار اس کے پیچھے پیچھے ہلو گئے، پیچھے جا کے بولے میاں ذرا دیکھو یہ میرے پیجام میں میرے ٹخنوں کے نیچے ہے کیا؟ پوچھے نہیں سرکار نہیں ہے. ایسا اچھا، ٹخنے کے نیچے رکھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہوتے بیٹے، اس لیے پوچھ لے رہا ہوں آپ سے. بولے انہیں کیا کرا، آپ نے ٹخنوں کو دیکھا تو اس کے پیجامے اس کے ٹخنے کے نیچے تھے. انہیں بولا اللہ اکبر، پیروں کا پیر، اور اصلاح کرنے کا طریقہ تو دیکھو. ایسا اصلاح کرے میرے بھائی اپنے پاس جہاں بولے تلوار لے کے دیکھا مار، ایسا نہیں کرے. رحم کرے، محبت کرے، پیار کرے، گلے لگائے، عزت دیے، رسپیکٹ دیے، چاہے لوگوں کو، ادب کرے لوگوں کا، انسانیت دیے لوگوں. آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. کل سے آپ اپنے گھر کو گئے تو آپ کے بچے خوش ہو جانا، اماں میرا باپ آ گیا بول کے، اماں جان بولنا میرا لخت جگر، میرا نور نظر آ گیا بول کے، بیگم بولنا میرے دل کا چین آ گیا بول کے. ہاں ہم لوگ پورے آئٹم باہر دوستوں کے ساتھ کھینچ رہے ہیں، مرغیاں کھینچ دے رہے ہیں، مرغے مسلم، حیدرآبادی بریانی بول کے وہ الگ چل رہا. چھندواڑا میں کہاں سے بناتا رہے بھائی تو حیدرآبادی بریانی، حیدرآباد میں لوگ حیدرآبادی بریانی نہیں بنا سک رہے، چھندواڑا میں بناتا کرتے لوگ. یہ نیا ٹرینڈ چل رہا پٹھوں کا الگ، نام ہمارا کام تمہارا. میرے کو سب معلوم. تو حیدرآبادی بریانی بول کے دے دے، پورا دوستوں کے ساتھ کھینچ دے رہے ہیں، دبا کے 2000 3000 5000 8000 بل بنا رہے ہیں. گھر میں بیگم کیا چٹنی مرچی. ارے چٹنی مرچی کھلانا تھا تو کئی کو کر لیا رے بھائی شادی، تو کئی کو ظلم کر رہا کسی کی بچی کے اوپر. چٹنی مرچی کھانا، کپڑے دھونا، برتنا دھونا، جھاڑو مارنا، وہ کرنا، گھروں کو چننا ڈالنا، صاف صفائی کرنا، پھر انہوں آئے تک ان کے کپڑے بھی استری کر کرنا صاحب جی، آئے تک ٹھہرنا ہی. بیوی لایا نوکرانی لایا رے بھائی. ظلم کر رہے ہیں عورتوں کے اوپر، ظلم کی انتہا کر دے رہے ہیں مسلمان. دیور کے کپڑے بھی دھلا رہے ہیں، جیٹ کے کپڑے دھلا رہے ہیں، ساس کے کپڑے دھلا رہے ہیں، سسرے کے دھلا رہے ہیں، ننن کے دھلا رہے ہیں، حد تو یہ نند آئے تو نندوں کے بچوں کے بھی دھلا رہے ہیں. لوگ مت، میرے کو اگر ذرہ بھی بڑک پن دیے نا، یہ پوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا ہوں. یہ عورت پہ ظلم ہے صاحب، انتہائی ظلم ہے یہ. اللہ کی قسم پوری 1400 سال کی تاریخ میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے ایسا کرانا بیوی سے بول کے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے صاحب. اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. دیور کے کپڑے دھونا تو میری نظر میں ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا. جو اسرائیل فلسطین پہ جو ظلم کر رہا نا فی الوقت، دیور کے جیٹ کے کپڑے دھلانا عورت پہ ویسا ظلم ہے وہ. آپ ہنسو نہ کو لوٹو، آپ باہر جگہ، مگر اللہ کی قسم میں صحیح بول رہا ہوں آپ کو، غلط نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، میں صحیح بول رہا ہوں آپ کو، میں صحیح بول رہا ہوں آپ کو. آپ میری بات کو مذاق میں مت لو، آپ، میں مذاق کرنے نہیں آیا اتنی دور سے آپ کے واسطے. اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، میں صحیح بول رہا ہوں آپ کو. دیور کے کپڑے، جیٹ کے کپڑے، نندوئی کے کپڑے عورت سے دھلانا اس کے اوپر میزائل ڈالنا، بم ڈالنے کے برابر ہے. وہ نہیں ہے میرے بھائی شریعت میں. یہ خالی پیلی کے تماشے کر کے زندگیاں پورے برباد. عورتوں کے اوپر ظلم، بچیاں جا کے ادھر بیٹھے ہوئے، انہیں ادھر بیٹھے ہوئے، لڑ لیے 6 مہینے سے، انہیں ادھر انہیں ادھر ہے تو خاموش بیٹھتا رہے. کھٹکے مال سمجھ گیا سوالا، سمجھ گیا. بس 2-4 جنے زیادہ سمجھ گئے، بولے میرے بارے میں مولانا کو کیسا معلوم ہے. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، ظلم مت کرو یار.
ظلم مت کرو یار، تم رسول اللہ کی امت ہو یار۔ بس اب آخری بات انشاءاللہ یار، صحیح ٹائم پہ نہیں بٹھا یار، افسوس ہو رہا مجھے بھی، ورنہ میری دوسری بس بھی نہیں ہے، دوسری ٹرین بھی نہیں ہے، ورنہ بیٹھ جاتا میں پوری رات۔ اب مسئلے کو سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں، کیا اخلاق تھے میرے آقا کے، ہائے 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 ہائے۔ پڑھو یار میرے آقا کی سیرت پڑھو، میرے آقا کا کردار پڑھو، میرے آقا کے اسوا پڑھو یار، محبت ہو جائیں گی یار تم کو نبی سے، کامل محبت ہو جائیں گی تم کو نبی سے، تم دیوانے بن جائیں گے رسول اللہ کی سیرت پڑھیں گے تو۔ تم سب پڑھ رہے حضور کی سیرت نہیں پڑھ رہے، یوٹیوب لے کے بیٹھ رہے، فیس بک لے کے بیٹھ رہے، انسٹاگرام لے کے بیٹھ رہے، ارے بیوقوف، پورے مسلمانوں کو، ہندوستان کے پورے مسلمان آج ٹینشن 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 میں، یوٹیوب سرچ کر رہے ہیں، فیس بک سرچ کر رہے ہیں، ٹینشن میں آ کے انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، کیا ٹینشن ہے؟ ایشوریا کی طلاق ہوئی نہیں ہوئی، یہ ٹینشن ہے مسلمان۔ یہ بیوقوف چیزاں سرچ کرنے کے بجائے سرچ کرو مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے، سرچ کرو نبی کا کردار کیسا تھا، سرچ کرو نبی غیروں کے ساتھ کیسے اخلاق سے رہتے تھے، سرچ کرو نبی پاک علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے مدینے والوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، یہ سرچ کرو یار۔ ہاں بس ایک بات سن لو دوست، ایمان تازہ ہو جائے گا دوستو، ایک بات سن لو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے جائیں میرے آقا کے، کیا نبی دے دیا یار اللہ، ہائے 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 ہائے، کیا نبی دے دیا یار۔ قربان ہو جاؤ مسلمانوں، فی الوقت دنیا کے اندر 4200 مذہب ہے، اللہ چاہتا تو کہیں بھی پیدا کر دے سکتا تھا، اللہ نے کہیں اور نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں میں پیدا کیا۔ قربان جاؤ جی اپنے آقا کے، صدقے جاؤ، واری جاؤ ان کے نام کے اوپر۔ کیا شان ہے دیکھو میرے نبی کی، میرے نبی کی شان دیکھو، مقام دیکھو میرے نبی کا، کیا ہوا بیٹے؟ اچھا اوکے، نہیں تم لوگ ادھر دیکھو، میرے آقا کی شان دیکھو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھا کے نکلے، مدینے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، 4 سال 5 سال 3 سال 6 سال کی عمر کے بچے کھیل رہے تھے، مدینے کے بچے، اس میں مسلمانوں کے بھی تھے، غیر مسلموں کے بھی تھے۔ تو ایک بچہ آیا، نبی پاک، ایک بچی آئی چھوٹی 4 سال 5 سال کی بچی آئی، حضور کی انگلی پکڑ لی۔ حضور اتنے شفیق، اتنے کریم، اتنے رحیم تھے کہ حضور سے لوگ دور نہیں بھاگتے تھے، قریب ہو جاتے تھے۔ تو وہ بچی آئی، حالانکہ وہ مسلمان کی بچی نہیں، غیر مسلم کی بچی ہے، یہودی کی بچی ہے، آئی حضور کے دستے مبارک کو پکڑ لی، پکڑے، حضور پوچھے بیٹے کیا چاہتے ہو اماں؟ بولے اے محمد میرے گھر کو چلو۔ اللہ اکبر، جس کے پیچھے انبیاء کھڑے ہیں، جس کے پیچھے ابو بکر عمر عثمان و علی کھڑے ہیں، جس کے پیچھے فاطمۃ الزہرا حسن و حسین کھڑے ہیں، ویسے نبی کا ہاتھ پکڑ کر وہ بچی کہہ رہی ہے محمد میرے گھر کو چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی کی بیٹی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہاں ہے بیٹی تیرا گھر؟ اللہ اکبر، وہ رحمت عالم اپنے کام چھوڑ دیے، بچی سے کہے بیٹی کہاں ہے تیرا گھر، چل۔ وہ ہاتھ پکڑ کے حضور کا آگے آگے جا رہی ہے، حضور اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور حضور کے پیچھے صداقت بھی چل رہی ہے، شجاعت بھی چل رہی ہے، عدالت بھی چل رہی ہے، غنی بھی چل رہا ہے، بلال بھی چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ حضور اس کے گھر گئے، وہ جا کے خوشی میں گھر پہ دستک دینے لگی، ماں دروازہ کھولو محمد آئے ہیں، ماں دروازہ کھولو محمد آئے ہیں، صلی اللہ علیہ نبی کی لمبی وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اکبر، ماں نے دروازہ کھولا، رحمت عالم سامنے کھڑے ہوئے، وہ جھٹ سے گھر میں بوریا بچھائی، حصیر بچھائی، اے محمد تشریف لائیے۔
حضور گھر میں بھی تشریف لے کے جا کے بیٹھ گئے. وہ شخص کون تھا جو گھر کا مالک، وہ بچی کا باپ، وہ عورت کا شوہر کون تھا جو اس وقت مدینے میں حضور کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا شخص تھا؟ تہمتیں لگانے والا، الزام لگانے والا، ستانے والا، اذیتیں پہنچانے والا تھا. حضور بیٹھے گھر میں، اس کے حضرت ابو بکر و عمر سب باہر کھڑے ہوئے، حضور بیٹھے ہوئے گھر میں. بس کچھ دیر ہوئی، بات چیت ہو رہی ہے، وہ بچی سے حضور بات کر رہے ہیں. ہوا یہ کہ وہ شخص بھی آ گیا. جیسے ہی دیکھا کہ پیارے حبیب اور صحابہ سب اس کے گھر کے سامنے، پریشان ہوا. کیا ہوا؟ آج میرے گھر پہ یہ الغار ہو رہا ہے، تلواریں ٹوٹنے والی ہے، میرا قتل ہونے والا ہے، مجھ سے بدلہ لیا جانے والا ہے. تو جیسے ہی وہ گھر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا، بچی نے کہا ابو، بابا، میں نے محمد کو گھر بلایا اور وہ چلے آئے. اور بیوی کہتے میں نے پانی پلایا، وہ پانی پی لیے. کہتے خیریت پوچھنے آئے ہیں؟ کہا ہاں ہاں، تمہاری بچی نے بلایا، دعوت پہ آ گئے ہیں. اللہ اکبر. پھر میں جو زندگی بھر ستایا سب گیا، سب بھول گئے، سب ختم ہو گیا. کہا وہ تیرے اخلاق تھے، یہ میرے اخلاق ہے. ستانا تیرے اخلاق ہے، محبت کرنا میرے اخلاق ہے. کلمہ پڑھے وہ شوہر، وہ ماں، وہ بیٹی، تینوں بھی مسلمان ہو. نبی نے محبت سے کلمہ پڑھایا، مسلمانوں ظلم مت کرو، محبت کرو. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. ارے بھائی آپ کرو یار، ہم کو کیوں کرو یار؟ ارے بھائی چلیں گے، کہاں ہے ہمارے حافظ صاحب؟